السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 180 سے آیت نمبر 80 تک 79 سے 80 ان دو آیتوں پر غور و تدبر کریں گے۔ مولانا مرحوم عبد الکریم پاریک صاحب ناگپور کی ترجمانی ہے یہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھیے ایسی آیت ہے یہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یوں تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں، مگر بڑی خرابی ہے ان کے ہاتھوں لکھے کی، اور بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ان کی اپنی کمائی سے۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ سارے بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیے ایک طرف تو ہے اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب قرآن۔ جب قرآن نازل ہوا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اللہ کی بات۔ اس وقت میں یہود و نصارہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں، کہتے تھے کہ یہ کون سی نئی بات لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، باقاعدہ آیت گواہ ہے کہ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا، میں تو وہی دین لایا ہوں جو موسیٰ السلام کا دین تھا، عیسیٰ السلام کا دین تھا، ابراہیم السلام کا دین تھا، یعقوب السلام کا دین تھا۔ یہ آیت موجود ہے باقاعدہ۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیے نا آپ کی کتاب میں آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان ہے کہ نہیں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات، اللہ کا احکام آیت پیش کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار نہیں۔ بات بہت پیاری لگتی تھی تو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، کبھی جنون طاری ہو گیا مجنوں ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے کنڈم کیا، ان کی بات کو۔ آیتیں موجود ہیں یہاں پر جو بات آئی ہے۔ اب ان کے پاس تو ظاہر ہے اللہ کا احکامات، ان کے پاس بھی نبی آئے، ہمارا ایمان ہے، اور ان تک کے پیغام پہنچا اللہ کا۔ توریت انجیل زبور جو اللہ کی کتاب ہے جو نازل کی اللہ نے، اصل میں کیا ہے، لوح محفوظ میں ایک ہی کتاب ہے اللہ کی، اور اس میں توریت انجیل جو احکامات صحیفے کے طور پہ بھیجے اللہ نے، تو وہ ایک نام دیا گیا جیسا قرآن۔ یہ بھی وہی قاعدے بتاتا جو پہلے کے انبیاء اکرام کو قاعدے بتائے گئے۔ کیوں کہ انسان کی جسمانی بناوٹ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے، نہ اس کی جسم کی ساخت میں فرق پڑا، نہ اس کی جو ریکوائرمنٹ، جو ضروری چیز تھی، بیسک ضرورت، بنیادی ضرورت، نہ اس میں فرق پڑا انسان کے۔ تو پھر شریعت کیوں بدل جائیں گی؟ لیکن ہم کو بتایا جاتا کہ پہلے نبیوں کی شریعت کچھ اور تھی، بعد میں اس میں بدل ہو گیا، یہاں تک کہ سمجھاتے۔ تو یہ قرآن سے جو ثابت نہیں ہوتا۔ شریعت پہلے سے ایک ہی شریعت تھی، انسان کی بناوٹ بھی ایک، اس کی ضرورتیں بھی ایک اسی ٹائپ کی۔ ہاں اس میں ترقی ہوئی وقت کے حساب سے، ضرورت جس کی کوئی کچھ ضرورت رہتی علاقے کے حساب سے، دوسرے کے جاتا تو اس کی ضرورت کچھ میں فرق پڑ جاتا، لیکن کھان پان تو وہی رہتا۔ جہاں جس کی پیداوار زیادہ ہو جاتی اس کو وہ کھانا پڑتا۔ کسی خطے میں لوگ چاول زیادہ کھاتے، رائس، کہیں پر گیہوں زیادہ کھاتے، علاقے کے حساب سے وہ یہ ہو جاتا، غذا میں فرق ہو جاتا، زبانوں میں فرق ہو جاتا، کئی زبانیں بولی جاتی۔ اس وقت میں جو نازل ہوئی اللہ کی بات، اللہ کی کتاب، تو سریانی زبان میں ہوئی، تو کیا اللہ کے احکامات چینج ہو گئے کیا؟ بعد میں قرآن عربی زبان میں آیا، احکامات وہی رہے۔ احکامات جو اللہ کے ٹرمس اور کنڈیشن تھے، اس میں کسی طرح کی کوئی بدل نہیں رہی۔ اب کیا ہوتا تھا کہ ایک طرف اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس کے بعد میں کیا کرتے تھے کہ اس میں پھیرو بدل کر دیتے تھے۔
اللہ کی کتاب کی تو ہر کتاب کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لیا. قرآن کی بھی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں توریت انجیل اس کی بھی ذمہ داری ظاہر اللہ کی کتاب ہے تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری صرف قرآن کے لیے ایسا نہیں، پہلے بھی نبیوں کی جو تھی، انبیاء اکرام کی، رسولوں کی، ان پر جو نازل کیا اللہ نے اس کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی باقاعدہ. ہم اس میں شک نہیں کر سکتے کہ اس میں چینج کر دیے، اس میں انہوں نے چینج کر ہی نہیں سکے اصل میں، لیکن اس کے تلنا میں اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسری بات لاتے تھے، اس چیز کو چھپا دیتے تھے، جیسا آج قرآن کے ساتھ میں ہوتا. بالکل وہی معاملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا، بنی اسرائیل جس بل میں گھسے میری امت بھی گھسے گی، ان سے زیادہ گھسیں گی. یہ اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ بنی اسرائیل بھی اسی بل میں گھسیں گی. اور بالکل ہو رہا ہے. یہ آیت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں کتابیں لکھنا. پھر ہم اگر پیش کریں قرآن کی آیت تو یہ کہنا کہ بھئی وہ مولانا کی یہ اصطلاحات ہے، اصطلاحات بتانا، اور وہ اصطلاحات قرآن کے مطابق نہیں ہونا، قرآن کے علاوہ. حدیثوں پہ ہمارا ایمان ہے، منکر حدیث ہونا غلط بات ہے، لیکن ایسی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو وہاں تو سوچنا پڑے گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دو بات تھوڑی بول سکتے. یہ قرآن کی جو آیت ہے کس نے پیش کیا؟ اللہ کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے. پھر حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آتی ہے تو کیا حدیث میں کوئی دوسری چیز پیش کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی کتاب، قرآن کے علاوہ حدیثیں لکھی گئی جس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی. بخاری صاحب کا ریفرنس دیتے، بہت اچھی شخصیت تھی، بالکل مانیں گے، ایگری ہے. اب جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو یا تو بخاری صاحب کا نام بتا کے انہوں نے اس میں مکسنگ کر دیے. نام لے لو ایک معتبر شخصیت کا اور اس میں کچھ گڑبڑ کر دو. اسی لیے تو ہم کو بتایا جاتا نا کہ قرآن مت پڑھو، اس سے بہک جاتے قرآن سے. قرآن کے لیے 14 علوم ہونا، قرآن سمجھنے کے لیے عربی آنا ضروری ہے. عربی سیکھیں گے جب بھی قرآن سمجھ میں آئے گا. ہاں کوئی انگلش کا لیٹر رہا، کسی دوسری لینگویج کا لیٹر رہا تو کسی نے ٹرانسلیشن کر کے دیا تو وہ خیال میں آ جاتا ہمارے، لیکن قرآن کے لیے عربی آنا ضروری ہے، تبھی آپ کے قرآن سمجھ میں آئیں گا. ایسا نہیں میرے بھائی. علماء نے عرق ریزی کر کے کم سے کم 30 اور 35 زبانوں میں اس کی ترجمانی کر دی. کس کے لیے کی ہے؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا؟ بالکل نہیں. اس چیز کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان کو وہ کیا. فویل یعنی خرابی یہاں پر مولانا نے لیے، لیکن کچھ علماء نے اس کو ہلاکت بتائی کہ یہ ہلاکت کے میننگ میں آئیں گا. اب دیکھیے کہ ہلاکت ایک ہوتی موت، موت یعنی مر جانا، دنیا سے چلے جانا، روح کی قبض ہو گئی چلے گئی. اور ایک ہوتی ایسی موت. موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک موت ایسی کہ جو اچھے اعمال کی وجہ سے جنت مل جاتی ہے، اور ایک ہلاکت والی موت. ہلاکت والی موت یعنی مرا تو صحیح، اس کے جنازے میں کئی ہزاروں سے لوگ دکھ رہے ہیں، لیکن اس کی موت کیا ہے؟ ہلاکت والی. ہلاکت والی یعنی ناکامیابی والی موت. آپ اگر قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے، جہاں بھی ہلاکت آیا تو وہاں پر ناکامیابی کے ضمن میں آیا. یہاں پر فویل آیا ہے تو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ خرابی کے معنی ہلاکت، بڑی خرابی ہے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے، ایسی چیزیں، ایسی حدیث سامنے لاتے جو قرآن کی آیتوں سے بالکل میل نہیں کھاتی، اس کے بالکل خلاف دکھتی کہ اللہ نے جو قاعدہ بیان کیا قرآن میں وہ کچھ اور ہے اور یہ حدیث کے ذریعے سے کچھ اور سمجھاتے. تو ایسی حدیثیں جو قرآن سے ٹکرائیں گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اور حدیث 250-300 سال بعد لکھے گئی تو وہ حدیث ہم کو ریجیکٹ ہی کرنا پڑے گا. اور ناصر البانی نے کیے کئی حدیث. اور جو چھٹے ساتویں خلیفہ تھے، غالباً نام بھول رہا ہوں میں، عبداللہ بن عمر، بھول رہا ہوں کچھ، میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرے. تو وہ ایک حدیث جو بیان کر رہا تھا مسجد میں، اس کو پکڑے کہ یہ کہاں سے لایا تو نے؟ تو اس نے کہا اس شخص کے پاس سے لایا ہوں میں نے، فلانی شخص نے بیان کیا مجھے.
اس شخص کے پاس میں گئے، بتا اس کا نام. وہاں گئے تو اس نے بتایا کہ ہاں، مگر میں نے یہ حدیث اس لیے پیش کیا کہ لوگ اچھے اعمال پر جم جائے، نماز روزے سے لگ جائے، اچھے عمل کرنا شروع کیے، اس کے لیے میں نے یہ گھڑی ہوئی حدیث پیش کر دیا لوگوں کے سامنے، لوگ اچھی چیز کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی قرآن پر یہ کہا، اس کو باقاعدہ سزا دی ہے کہ اچھی چیز بتانے کے لیے بھی، اللہ کے احکامات بتانے، نیکی کو بتانے کے لیے بھی ہم گھڑی ہوئی حدیث نہ پیش کریں، گھڑی ہوئی بات نہ پیش کریں. اس کو سزا دی. تو انہوں نے یہ کہا، اس شخص نے کہا کہ تو مجھے اس پر تو سزا دے رہا ہے اس آیت پر، لیکن ایسی کئی حدیث تو میں نے آلریڈی ڈال دیا. تو وہاں ان کے یہ الفاظ آتے ورڈنگ کہ میں تجھے سزا دے رہا ہوں، تو میں جس کا مکلف تھا نا، یہ آیت میں پکڑے گیا تو اس حدیث میں، غلط حدیث میں، تو میں اس کی سزا دے رہا ہوں تجھے. لیکن جو بھی قرآن پڑھیں گا تو تیری ایک گھڑی ہوئی حدیث سے سمجھ جائیں گا، اس کو معلوم ہو جائیں گا کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث کیا ہے. اور کچھ اس طرح کے ورڈنگ آتے ہیں ان کے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول آتا کہ جب ہمیں کسی آیت پر ہم سمجھ نہیں پاتے آیت کو، تو ہم بار بار پڑھتے قرآن کو، بار بار ہم اس آیت کو پڑھتے. کسی مسئلے پر ہم کو کوئی یہ ہوتی، تشویش ہوتی کہ کوئی مسئلہ ہم کو سمجھ نہ ہوتا، تو ہم بار بار قرآن پڑھتے، تو ہم کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی. تو یہ چیز ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. تو یہ کیا کرتے، اپنے ہاتھوں سے، اللہ ان کی بدماشی بتا رہا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے، ایسی چیزیں ہاتھوں سے لکھتے جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی، باوجود اس کے کہ وہ عالم ہے. ہم امپریس ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ عالم ہے نا، مدرسے سے فارغ ہے، وہ مفتی صاحب ہے نا، تو قرآن میں وہ بھی آیت موجود ہے. اور یہ بھی سب کوئی بھی عالم بتاتا ہے کہ علماء حق علماء سو بھی ہے، وہ بھی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے عالم و درویش و مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. بڑی خرابی ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حدیث یا کوئی بات، اور بولتے کیا، نہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کیا جو حدیث سے ٹکراتا، یہ حدیث تو قرآن کی آیت سے ٹکرا جا رہی. نہیں، ہاں آپ بتا رہے ہیں تو وہی مطلب ہے اس کا، لیکن کیا ہے کہ عربی میں ایک لفظ کے 52 معنی ہوتے، کئی معنی ہوتے. اس طرح کہہ کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی. اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے کہ کسی زبان میں ہو نہیں سکتے ایک لفظ کے کئی معنی. اگر کئی معنی ہوں گے، 52 معنی ہوں گے، تو کوئی وہ معنی لیں گا، کوئی وہ معنی لیں گا، سب اپنے اپنے مطلب کے معنی لیں گے. ہاں، ایک معنی کے کئی لفظ ہو سکتے، کئی الفاظ ہو سکتے، 2 3 4، تو اس کا معنی ایک ہی لیکن الفاظ دوسرے. جیسا یہاں پر آیا ہے فویل، ہلاکت کے میں، دوسرے کے عربی میں دوسرا ورڈ ہے، لیکن معنی ایک ہی، ورڈ 2 آ گئے. تو یہ بھی چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یوں تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں، پھر یہ کیوں کہتے کمائی کے لیے کتابیں بکیں گی؟ بتاؤ، یہ کتابیں نہیں چھاپا بیچا تو مسجد کے ممبر سے بول رہا ہے، ذمہ دار قسم کا، چلو اپنے کو پیمنٹ ملتا ہے کہیں سے، مدرسہ چلانا پڑتا اور کچھ چلانا پڑتا، نماز کے پیسے ملتے اپنے کو. یا پھر یہ کمائی کہ شہرت کی کمائی، واہ واہ میں کتنا اچھا مفتی ہوں، واہ واہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، یہ ساری کمائی ہے نا. کتنے لوگ میرے پیچھے ہے، اکثریت میری بات کو مانتی، شخصیت پرستی میں ملوث ہو جاتے لوگ. کچھ جماعت گروہ حزبیت میں، جماعت کی حزبیت، یہاں تک کیا ہے کہ بھائی ہم کوئی بات آئے تک ہم اگر پیش کریں تو کون سے مولانا نے بولے، فلانے مولانا نے بولے نا، ہاں پھر برابر ہے. آیت پر غور و تدبر نہیں کرتے. ہمارے مولانا نے بولے یا ہماری جماعت نے بولی تو ٹھیک ہے، دوسرے نے بولا کہ دیکھنا پڑے گا، جب بتا بھی دیے اس کو کہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہمارے مولانا نے کچھ اور کہا نا، اب اس کی میننگ یہ ہوتے کہ نہیں. اب پوچھا میں نے مولانا صاحب سے تو وہ بولے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے. یہ اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یوں تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں، مگر بڑی خلق تھوڑی کمائی کر لیتے، عزت کما لیتے، پیسہ کما لیتے، کتابیں چھاپ چھاپ کے بیچ ڈالتے. آپ دیکھیں گے کتاب قرآن کے علاوہ لائبریری کی لائبریری بھری ہوئی ہے کتابوں سے، ایسی ایسی کتابیں چھاپے. پردے کا حکم کا بولو یا کوئی چیز، ہم آیت پیش کریں ہم کہ بھائی آیت ہے نا ایسی، پردے کا ایسا ایسا حکم ہے، یا طلاق کا ایسا ایسا حکم ہے، نہیں فلانے مولانا کا پردہ پڑھ لو آپ،
آپ کو پردہ سمجھ میں آئے گا. وہ کتاب پڑھ لو فلاں مولانا کی. وہ طلاق کا مسئلہ وہ فلاں مولانا کی وہ پڑھ لو. جب فلاں جماعت سے پوچھ لو آپ. اتنی بڑی اجتماعیت غلط ہو سکتی کہ اتنے بڑے مولانا غلط ہو سکتے کیا؟ اس طرح سے ریفرنس دیتے. آیت پر غور و تدبر کرنے کو تیار نہیں. قلیل تعداد ہے جو آیتوں پر غور و تدبر کرتی اور فیصلہ کرتی باقاعدہ. کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یوں تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں. کتنا بھی کمایا، ہزاروں لاکھوں روپے بھی کما لیا اس نے، دھن دولت کما لیا، تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ وہ تھوڑی کمائی ہے. ایمان اللہ کی بات کے علاوہ دوسری بات چلا دینا اور لکھ لکھ کے چلانا، اس سے کتنی بھی ساری دنیا بھی اگر مل جائے اس کو، تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑی کمائی ہے. تھوڑی سی کمائی تو کر لیتے ہیں، مگر بڑی خرابی ہے ان کے ہاتھوں لکھوں کی. ان کے جو ہاتھوں سے لکھے نا اور آیتوں کو نظر انداز کرنے لگاتے ہیں، لوگوں کو اپنی شخصیت پرستی گروہ حزبیت میں آیتوں کو نظر انداز کرنے والی جو کتابیں چھاپتے نا، آیا وہ حدیثیں کیوں نہ ہو اس میں، قرآن کی آیتوں کو ٹکرانے والی، مگر بڑی خرابی ان کے ہاتھوں کی لکھی. ان کے ایسے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کی بڑی خرابی اللہ تعالیٰ کنڈم کر رہا ہے ان کی اس بات کو. اس وقت میں یہود و نصارہ نے جو کتابیں چھوڑے تھے، توریت انجیل زبور، اور اپنے ہاتھوں سے کتابیں چھاپے تھے اور کہتے تھے کہ ہے نا اس میں ایسا. آپ سے ہم کہتے دیکھو نا تمہاری اللہ کی جو کتاب ہے اس میں دیکھو. تو ان کے لیے کہہ رہا ہے آج اسی ٹائپ کے لوگ، آپ سے میں کہہ دیا نا کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی، ان سے زیادہ گھسیں گی، مگر بڑی خرابی ہے ان کے ہاتھوں لکھے کی اور بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ان کی اپنی کمائی سے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ جو کمائی کر رہے ہیں نا اس سے ہلاکت ہے ان کی. ایسی موت آئیں گی، ہلاکت والی موت، ناکامیابی والی موت. جب مریں گا جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دکھیں گے، لیکن کیا وہی بہتر جانیں گا، اس کو معلوم، اس کے اللہ کو معلوم کہ فرشتہ جھنجھوڑ کے روح نکالے گا ایسے لوگوں کی جو قرآن کی آیتوں پر نظر انداز کر کے ایسی ایسی حدیثیں، ایسی کتابیں پیش کر دیتے اور عقائد خراب کر دیتے. ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. اور بڑی ہلاکت اور بربادی ہے ان کی اپنی کمائی کی. وہ جو خود اس سے کمائی کر رہے ہیں نا، چاہے عزت کمائے، پیسہ کمائے، دھیلا کمائے، کسی بڑے مدرسے سے کہ بہت بڑے معتبر شخصیت ہو جائے، ایسی کمائی سے کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے. پھر مزید کیا کہتے؟ دیکھیے بگڑا ہوا عقیدہ، یہود و نصارہ کا عقیدہ پیش کر رہا ہے اللہ. کیا تھا ان کا عقیدہ؟ کہ ہاں اس کے بعد میں بھی اگر ہم سے غلطی ہوتی نا، کیونکہ کچھ غلطیاں بھی ہوتی تھی، گناہ بھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم کو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. کیا کہتے؟ ارے یہ غلط کام ہو رہا ہے نا، تو کیا کہتے کہ ایک تو ہم سے غلط کام ہو نہیں رہا ہے، لیکن اگر ہو بھی جا رہا ہے نا تو ہم دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں سے نکل جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ ہم کو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، جائیں گے، چند دن رہیں گے، نکل جائیں گے دوزخ سے. تم کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی اقرار نامہ لیا ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کہہ بھی دیا، یہود و نصارہ سے لکھوا بھی دیا قرآن میں یہ آیت جو ہمارے پاس موجود ہے. آج اللہ کی کتابوں سے، توریت انجیل زبور سے وہ جو حرکت کر رہے تھے، ہاتھوں سے کتابیں لکھے تھے، آج قرآن کے ساتھ میں وہی سلوک ہو رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سلوک ہو رہا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا نا، بنی اسرائیل جس بل میں گھسے تم بھی گھسو گے، ان سے زیادہ گھسیں گے، اس سے زیادہ گھسے ہم. اسی عقیدے کو ہم مان رہے ہیں. قرآن میں تو ان کے عقیدے کو ضرب لگائی، کنڈم کیا اللہ نے، لیکن حدیث میں ہے دوزخ میں جائیں گے، نکل جائیں گے. وہ عقیدہ پکڑ کے بیٹھے ہیں، مگر گنتی کے چند دن. کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن. تم کہو اے نبی، کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی اقرار نامہ لیا ہے؟ آپ سے آج اس وقت میں کہلوایا اللہ نے، ان سے کہو کہ اللہ نے کوئی ایسا حد لیا، اقرار نامہ لیا تم سے کہ تم کو ڈالیں گا دوزخ میں، پھر نکال لیں گا اس میں سے. آج جو درس دیں گا اس آیت کا، اس سے کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، کہ تم کہو اے عقیل بابو، کہہ دے تو ان سے کہ اللہ سے کوئی اقرار نامہ لیا تم نے اس بات کا کہ دوزخ میں جائیں گے اور نکل جائیں گے. وہ حدیث لاتے پھر قرآن کی آیت کا کیا ہوگا؟ جس بات کے لیے پھٹکار لگائی اللہ نے بنی اسرائیل کو، اسی بل میں تم گھسو گے. کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی اقرار نامہ لیا ہے؟ تب تو اللہ اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. اقرار نامہ لیا تو بتاؤ نا. اللہ تو اپنے عہد اور اقرار نامے کے
خلاف نہیں کروں گا، تو اس وقت میں تو بتاتے نہیں تھے اقرار نامہ لیا ایسا کچھ، کیونکہ قرآن میں تو موجود ہی نہیں ہے۔ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ، جنت میں رہیں گے ہمیشہ، کم سے کم 30-35 آیت ملیں گی آپ کو، دوزخ میں ہمیشہ، جنت میں بھی ہمیشہ۔ لیکن نہیں، جنت میں سے کوئی نکالنا چاہے تو نہیں، ہمیشہ ہے نا، دوزخ میں سے میٹھا میٹھا چل جاتا، اور دوزخ میں سے نکلیں گے تو مطلب وہ ہے نا کھٹا نہیں چلتا نا، دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے، نہیں دوزخ میں سے نکل جائیں گے، تب تو اللہ اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہیں کریں گا، یا کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو خود بھی نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور ان کو پھٹکار لگا رہا ہے کہ اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا ایسا جوڑ دیتے، اپنی کتابوں میں لکھ دیتے اور کہتے کہ جیسا اللہ نے کہا، اور آپ کو خود کو بھی نہیں معلوم کہ نکل جائیں گے، لیکن عقیدہ بنا کے رکھے۔ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ پیوست کر کے رکھ دیا گیا ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور اتنے بڑے عالم غلط ہو سکتے کیا؟ اتنی بڑی جماعت غلط ہو سکتی کیا؟ مفتی صاحب غلط، ہم نے کیا کرنا؟ قرآن کی ایسے بات ٹکراتی، یہی بات سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں اللہ نے بیان کیا اسی چیز کو بھی، کہ دوزخ میں رہیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، نہیں نکلیں گے، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں دیکھ لینا آپ نے۔ تو یہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھنا، ٹوکے سے کتاب ملیں گی لائبریری کے اندر، چل رہا ہے بس معاملہ۔ قرآن 14 علوم ہونا، عربی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہے کچھ اللہ کے بندے